کہ اس سے ان کا مسلم ہونا ظاہر ہے جی جی، اور اس میں اشتباہ رکھنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جی لیکن جی عرض یہ ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حدیث متواتر ہاں جی جسے میں نے پہلے عرض کیا، جی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مسلم گروہ کو باغی کیوں کہا؟ کیا ایک مسلمان بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے، باغی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو حدیث بتا رہی ہے وہ باغی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ان کے نام بتا رہے ہیں، آپ تو امیر معاویہ کہہ رہے ہیں جس حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں بالکل وضاحت ہے کہ امیر معاویہ کی پوری جماعت، کیونکہ صلح امیر معاویہ سے ہوئی ہے نا، جماعت سے تو نہیں ہوئی ہے نا۔ خلافت کس کو سونپی؟ امیر معاویہ کو۔ امام حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ باغی ہوتا تو کبھی خلافت نہ پاتا۔ کیوں؟ تو پھر اس فئہ کو باغیہ کیوں کہا گیا؟ فئہ کو باغیہ جن کو کہا گیا وہ تھرڈ گروہ تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی خراب کیا اور امیر معاویہ کو بھی خراب کیا۔ وہ فئہ باغیہ ایک تھرڈ گروہ ہے، اس تھرڈ گروہ کے بارے میں آپ امیر معاویہ پر الزام نہیں لگا سکتے، اگر لگائیں گے تو یہ الزام حضرت علی پر بھی آئے گا۔ کیوں کہ ان کے ساتھ بھی تو وہ جو لوگ شامل تھے جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں۔ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اب اس میں یہ جو تیسرا حزب ہے ہاں جس کا بھی آپ نے دعویٰ کیا، جی ہاں، اس کا آپ کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ وہ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ میں آپ کا ثبوت یہ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ گروہ خوارج کا گروہ ہے، نہیں، وہ خوارج کا گروہ ہے۔ خوارج کا گروہ تو اس کے بعد بنا نہ وہ خوارج کا گروہ ہے، جب قرآن کریم وہ سبائی ہیں، جب قرآن ایک کریم طرف کو سبائی ہیں، جب قرآن کریم کو نیزوں پر بلند کیا گیا وہ الگ ہے، وہ الگ گروہ ہے۔ تو اس وقت میں عرض کروں اسی وقت خوارج کا گروہ مارز وجود میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم ان کو کتاب اللہ اٹھائے ہوئے نہ دیکھو، ان کا دین اور ایمان ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے۔ یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے عزیز۔ بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ جا کے ملے تیسرا گروہ، اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ خارجی ہیں، خارجی ہیں۔ تو اسی طرح کے خارجی ہیں جو اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کا نہ آپ وہ خوارج الگ ہیں۔ میں عرض کروں اس پر اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر یہی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو خارجی گروہ میں شامل کر کے جہنمی کہہ رہے ہیں، خارجی تو کہہ نہیں رہے، نہیں سنیں نا، خارجی تو نہیں کہہ رہے ہیں، اوہو میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ باغی ہوتے تو صرف ایک بات کا مجھے جواب چاہیے کہ امام حسن نے باغی کو خلافت کیوں دی، بس بات ختم ہے۔ حضور بھی ان کو مسلم قرار دے رہے ہیں، حدیث میں نے پیش کر دی بخاری شریف سے، صحیح البخاری سے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، حدیث میں نے پیش کر دی، سمجھ آ گئی؟ امام حسن زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ حضرت علی کے زیادہ قریب بیٹے ہیں یا امام حسن قریب بیٹے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ پھر ایک بات سنیں، آپ اپنے آپ کو اہل بیت سے قرار دیتے ہیں، ہر روز آپ آ کر یہاں پہ ڈھینگے مارتے ہیں، جی ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ آل رسول آپ زیادہ ہیں یا امام حسن آل رسول زیادہ ہیں؟ کوئی شبہ نہیں۔ تو امام حسن کو جو خلیفہ منظور ہے وہ آپ کو کیوں منظور نہیں؟ مجھے جواب تو جو مرضی ہے کہے آپ، میرا سوال آپ پر ہے۔ اس کا جواب میں مختصر یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا۔ مسلمان کہہ رہے ہیں آپ ان کو، یہ لکھ دیں ہمیں۔ آپ حضرت امیر معاویہ کو بین المسلمین کا لفظ بولا ہے، لکھیے یہاں کہ حضرت امیر معاویہ، آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ مسلمان ہے، لکھیے میں نے کب اس کا انکار کیا؟ لکھیے جناب، ہم یہ اقرار لکھیے، یہ لکھوانا لازم ہے، لکھ لیجیے، لکھیے۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ باغی باغی تو ہے نہیں، آپ لکھیں جناب، دستخط کریں، بات حضرت ختم ہے۔ حضور علیہ السلام امیر معاویہ مسلم ہو، بات ختم ہے، لکھ کے دے وہ مسلم ہے، اور کسی مسلم کو گالی دینا یہ منافقت ہے۔ بالکل مسلم ہے، فسوق ہے، سوا مسلم ہے فسوق ہے۔ ہم ہر کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتے، لیکن امیر معاویہ کو مسلم ہے، یہ تو لکھے نا، ابھی آپ ماننا جو ہے بین المسلمین کا ہے آپ نے، بالکل تو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی نا، آپ لکھ کے دیں کہ مسلم ہے، اور یہ حدیث پاک ہے کہ مسلم کو گالی دینا فسق ہے، لہذا بات ختم ہوگی۔ مناظرہ کیا رہا پھر؟ بات ختم، بے شک۔ اچھا ساتھ کے بعد لمبی نہیں بے شک لکھے، لمبی لکھے، اور یہ بات جو ہے نا اگر آپ بالکل صدق دل سے اس بات کو تسلیم کریں گے، میری بات سن لیں، مجھے ایک بات تو لکھنے دینا۔ آپ لکھتے رہے، میں نہیں آپ تیار ہوں گی نا؟ آپ نہ بولیں گے خلاف قانون۔ شادی کس واسطے اپنا
جہانگیر صاحب کون کیسٹیں ہیں یہ مناظرے والی، تو ایک عرفان صاحب کی جہاں پہ تقریر ہے اس میں نہیں، وہ کہاں ریڈی ہے؟ نہیں کافی تو بنانی ہے، جو بنائی تھی تمام لوگ لے گئے ہیں اپنی گھنٹہ باقی ہے. نہیں پانی نہیں ہاں۔ ویسے پانی اچھا، نہیں، پانی- ارے وہ تو ابھی شرطوں میں شروع ہو گیا بھائی. ہم نے تو کہا تھا کہ میں شاہ صاحب سے بات بھائی جس سے بھی بات کر رہے ہیں ہم سن تو رہے ہیں نا. جی ہاں، اسی کا میں پہلے بھی سن رہا تھا، آپ مجھے نہیں وہ جتنا دیر جائیں بیان کر رہے ہیں. شفٹ کر دیں. وہ آپ خط فرما- ہاں جی، کر دیں. پڑھ دیں. بتایا ہوا ہے 5 کیسٹیں ہیں. طالب کا اور آپ کا تو یہ بات تو آپ نے غلط نہیں یہ بات نہیں، اس پہ اگر آپ کا اعتراض ہے تو آپ کہیے. میں اعتراض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث پاک کے مطابق صرف ان کو مسلم لکھیے. بغاوت کا کیا مطلب؟ بغاوت یہ بھی لکھیے. اگر بغاوت کا آپ نے لکھنا ہے تو یہ لکھیے کہ حضرت عثمان کے قاتل وہ ان کے باغی ہیں جو حضرت علی کے گروہ میں ہیں. جملہ نہیں، یہ صرف امیر معاویہ کے لیے آپ نے لکھا ہے. تو آپ یہ لکھ دیں کہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی صرف مسلم ہیں اور باغی ہیں. یہ لکھیں. یہ لکھا امیر معاویہ مسلم اور باغی ہیں. حضرت علی سے ان کی بغاوت کی بنیاد پر انہیں باغی کہنا حدیث متواتر سے ثابت ہے. لہذا بغاوت کے باوجود ان کے مسلم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بالکل یعنی آپ باغی بھی مانتے ہیں انہیں اور مسلم بھی مانتے ہیں. امام حق پر انہوں نے کیا نا. آپ ٹھیک ہے، آپ پھر یہ بات نیچے لکھ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے حضرت عثمان بن نورین کو قتل کیا، بغاوت کی، وہ حضرت عثمان کے باغی ہیں. وہ جنہوں نے پناہ دی وہ کیا؟ جنہوں نے پناہ دی ہے نہیں، حضرت علی کو تو ہم باغی نہ کہہ سکتے ہیں نہ باغی ہیں. نہیں نہ حضرت علی نے ان کو پناہ دی. نہیں تو حضرت امیر معاویہ کو کیوں باغی کہہ رہے ہیں جن کو امام حسن خلیفہ بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ بات آپ کے کانوں میں نہیں آئی. میری بالکل میں عرض نہیں کروں، اس پر آپ نے غور نہیں کیا. میں نے بالکل غور تو کیا. امام حسن کو وہ باغی کیوں نہیں نظر آیا؟ اس کو خلافت کیوں دے دی؟ تو جب کہا گیا کہ یہ صلح پر فساد ہے، صلح پر فساد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بیعت بھی کی، خلیفہ بھی. جو حضرت امام حسن سنو، اس کی جو شرائط تھی، باغی کو خلافت دینا کیسا میں ہے؟ عرض کروں اس کی جو شرائط تھی وہ آپ نے پڑھی. شرائط کی ضرورت نہیں، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ سنیے میں نے پڑھی ہوئی امام ہے، حسن- اس پر نہیں آؤں گا. امام حسن کو ہی اپنا ولی عہد بھی انہوں نے نامزد کیا، تو پھر مقرر کیا. مقرر کیا. وہ فوت ہو گئے پہلے. ابھی معاویہ زندہ تھے، امام حسن فوت ہو گئے. نہیں، کیوں؟ مروج الذہب میں موجود ہے. روجو صاحب ایک آپ اٹھائے پھرتے ہیں. نہیں ہاں نہیں، لیکن ادھر بات اتنی ہے کہ جو حضرت شاہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پیش کے بھی بخاری شریف کی، اس میں تعین موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں جی، اور ان کے درمیان حضرت امام حسن نے صلح کرائی. اور جو حدیث حضرت نے پیش فرمائی اس میں تعین نہیں، بیع باغیہ مطلقہ لفظ مطلقاً مذکور ہے، اس میں تعین نہیں. بعد میں کیا جرائد اسے ثابت نہیں کر دو دیا. منٹ جب سوال ہی پہ ایک منٹ جب فیع باغیہ فرمایا گیا ہے تو یہ کس نے فرمایا فیع باغیہ؟ حضور علیہ الصلوۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر وہ تمام لوگ باغی قرار پائیں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی اور جہاں جہاں وہ رہے، جنہیں حضرت حیدر قرار نے اگر ان کے ساتھ رہے تو حضرت نے باغیوں کو بنا دی. لیکن اس حدیث پہ جواب نہیں آ رہا. کس کا؟ جو میں نے عرض کی، اس کا میں نے جواب دے دیا. آپ نے نامسموع کیا ہے جناب والا اور نہ ہی غور فرمایا ہے. میری بات سنیں، میں عرض کر رہا آپ ان 6 آدمیوں کے لیے حق بات قبول نہیں کر رہے. نہیں کیا ادھر قبول کر لی؟ شاہ صاحب، اگر قبول کر لی شاید مریدی میں فرق آ جائے گا، 4 پیسے نہیں ملیں گے. میں عرض کروں اور خدا کے بندے، میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ پیش کی ہے، اس کا میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر اس کا جو مطلب آپ نے سنیے میرے بھائی بات سن لو، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اور آپ کے والد نے جو کچھ سمجھا ہے یہ امام حسن بن علی نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس بات کا آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں اسی بات آپ اسے جہنمی کہہ رہے ہیں، حسن بن علی ان کی بیعت کر رہے ہیں، ثبوت ہم دے رہے ہیں جی. تو پھر آپ زیادہ سمجھے دین کو یا حسن بن علی زیادہ سمجھے جو امام وقت ہیں؟ میں اسی آپ پر نہیں حضرت، ذرا اس پر دوبارہ غور بھی کرنا اور پھر جا کر آپ نے قبر والد صاحب قبر پہ چلا کر کے ان سے اس کا مفہوم ضرور پوچھنا. ایمانداری کی بات، اس کا ضرور مفہوم پوچھنا کہ یار جو بات حسن بن علی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ان کی سمجھ میں کیسے آئی؟ کھیل والا کیا دیتے ہیں وقت ضائع کرنے میں. ایک بات ان کے پاس اگر جواب نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے. ہاں صاحب حضرت صاحب باغی اس بات کا جواب نہیں ہے. باغی کی بیعت جو ہے وہ جائز ہے. میں ایک مختصر پہلے میں جو میں نے